وہ آخری رسول، وہ سردار انبیاء، سب سے بلند نبیوں میں ہے جس کا مرتبہ، جس پر تمام ہو گیا نبیوں کا سلسلہ۔ اب میں تأثر پیش کرنے کے لیے موضوع عاملوں کی عظیم ہستی استاد الاساتذہ شارح بخاری فضیلت الشیخ مولانا نور العین سلفی حفظہ اللہ، استاذ کلیہ فاطمۃ الزہرا للبنات مئو، جو کہ اسعاف القاری نام سے صحیح بخاری کی شرح لکھ رہے تھے، الحمدللہ اب وہ مکمل ہو چکی، صرف مراجعہ باقی ہے۔ آپ 2009 سے یہ کتاب لکھنا شروع کیے، اب جا کر 2024 میں یہ کتاب مکمل ہوئی، تقریباً 16 سال کا عرصہ لگا۔ آپ نے بڑی محنت کی، بڑی ہی اس کے لیے آپ نے کوشش کی، قربانیاں پیش کی۔ ہم آپ کی ان قربانیوں پر اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العزت اولاً تو آپ کو صحت و تندرستی سے نوازے، اور یہ کہ آپ کو اس کا بہتر بدلہ دنیا و آخرت میں عطا فرمائے، آمین۔ میں شیخ محترم سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنا تأثر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حاضرین، علماء کرام، میں اب اس لائق نہیں ہوں کہ کچھ بولوں اور کچھ کہوں، لیکن مولانا بہت مزید ہوئے مجھ سے کہ نہیں آپ کو شریک ہونا ہے۔ اب چونکہ وہ میرے ساتھ اسعاف القاری میں کام کرتے ہیں، ساتھ رہتا ہے، آتے ہیں روز، تو میں بہت زیادہ انکار نہیں کر سکا، ورنہ میرا کچھ بولنا، کچھ کہنا، خطبہ دینا، نماز پڑھانا سب چھوڑ دیا میں نے۔ بہرحال بحث چل رہی ہے مناظرے کی، اور اتنے سارے لوگ یہاں جمع ہیں، سن رہے ہیں، مگر مناظرہ ہے کیا اس کو کسی نے میرے خیال میں پیش نہیں کیا۔ ایک مثال میں دیتا ہوں کہ مناظرے کی بات علمی بھی ہوتی ہے، بے علمی بھی ہوتی ہے۔ ہم لوگ مبارک پور میں جب پڑھ رہے تھے احیاء علوم میں، تو وہاں ایک استاد تھے مولانا عبد المنان صاحب، وہ سبق پڑھانے سے پہلے کچھ نہ کچھ سناتے تھے، تو اس کے بعد پھر سبق پڑھاتے تھے۔ ایک دن انہوں نے ایک مناظرہ سنایا، قصہ مغلیہ دور کا، شیعوں اور سنیوں کے درمیان۔ یہ ہوا کہ مناظرہ ہے تو ٹھیک ہے، آپ اپنے عالم کو بلائیے، مناظرہ ہوگا۔ ایران سے بلائے گئے شیعوں کے مناظر، اسٹیج لگا، لوگ آئے، بیٹھے۔ اس کے بعد جو سنیوں کی طرف سے عالم تھے، وہ عالم نہیں تھے، جاہل تھے، لیکن ان کو لوگوں نے کیا کیا کہ ایک خوب بڑی سی سیل، جس پر پہلے مسالہ پیستے تھے، تو وہ بڑی بھی ہوتی ہے، چھوٹی بھی ہوتی ہے، بڑی والی، اس کو جزدان بنا کے کپڑا لگا کے خوب لپیٹ سپیٹ کر کے جو ہے ایک آدمی کے سر پر رکھوا دیا، اور پیچھے سے جو مناظر صاحب تھے وہ اپنا خوب بڑی پگڑی لپیٹے، اور 4 آدمی پیچھے سے پکڑے لے کے جا رہے ہیں۔ جا کے جب اسٹیج پر پہنچے، اب شیعہ عالم دیکھ کے گھبرا گیا کہ اتنی بھاری کتاب لے کر کے آئے ہیں اور اتنی بڑی پگڑی لپیٹ کے آئے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں۔ بہرحال ہونا تھا مناظرہ۔ یہ ہوا کہ آپ اتنی بھاری کتاب لے کے آئے ہیں، اس میں کیا لکھا ہے؟ پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ اس کی پہلی سطر سناؤں گا اور مطلب بتا دو تو مناظرہ ختم۔ یہ ہوا کہ ٹھیک ہے، چلیے۔ تو پہلی سطر میں کیا تھا؟ کہتے ہیں اس کی پہلی سطر ہے، کھٹ 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 کھٹ، سر 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 بھد بیں۔ بتاؤ مطلب اس کا۔ اب اس کا مطلب کیا بتائے گا بیچارہ، پریشان، نہیں بتا پایا۔ یہ ہوا کہ تب کہا کہ ہم مناظرہ ختم۔ تو جب مناظرہ جیت گئے سنی صاحب،
تو لوگوں نے کہا کہ اب بتائیے آپ مطلب اس کا کیا ہے؟ کھٹ 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 سر 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 بھد بیں. کہا دیکھو اس کا مطلب یہ ہے کہ کدو بویا گیا، وہ چڑھ کر کے مڑئی پر گیا، چھت پر گیا، مڑئی پر کوا آیا اور کوے نے جو ہے اس پر کھٹ کھٹ مارنا شروع کیا یہاں تک کہ اس کی جڑ کٹ گئی. اب وہ سر سر نیچے بھی گری، اور جب گری تو ایک بکری باندھی تھی اس کی پیٹھ پر گری، وہ بولی بیں. یہ ہو گیا اس کا مطلب. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ مناظرہ بہت طرح کا ہوتا ہے. یہاں علمی مناظرے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور میں آپ کو ایک بات کی طرف صرف توجہ دے رہا ہوں، وہ یہ کہ جانے والے چلے جاتے ہیں، علماء ہوں یا جوہرا ہوں، کوئی بھی ہوں، سب رہنے کے لیے نہیں آتے، جاتے ہیں جب تو ان کا ورثہ تقسیم ہوتا ہے، ان کی جائیداد تقسیم ہوتی ہے. اور علماء جب جاتے ہیں تو یہ کیا چھوڑ کے جاتے ہیں؟ علم چھوڑ کے جاتے ہیں. اب وہ چاہے علم درس و تدریس کی شکل میں ہو یا وہ علم مناظرے کی شکل میں ہو، وہ چھوڑ کے جو جاتے ہیں ورثہ، وہ علم ہوتا ہے. اسی علمی ورثہ کی بقا کی بات آج ہو رہی ہے، اور وہی میں آپ کو سناؤں گا. آپ تمام حضرات جانتے ہوں گے کہ آج کا یہ روح پرور اور علمی اجتماع حضرت مولانا محمد مقتدیٰ صاحب عمری حفظ اللہ کے اعزاز میں منعقد کیا گیا ہے. موصوف نے جماعت اہل حدیث کی علمی میراث جو داستان پاری نہ ہونے جا رہی تھی، اس کو دوبارہ زندگی دینے اور روشن رکھنے کے لیے اپنی اس قومی میراث کو بڑی محنت اور بڑے سلیقے سے جمع کیا ہے. نام ہے تذکرۃ المناظرین. یہ کتاب 3 جلدوں میں ہے، 2 طبع ہو کر آپ کے ہاتھوں میں پہنچ چکی ہے اور تیسری زیر طبع ہے. 3 جلدوں میں ان مناظروں اور مباحثوں کا ذکر ہے جو جماعت اہل حدیث اور دیگر جماعتوں کے درمیان ہوئے تھے. اللہ نے ان مناظروں میں جماعت حقہ کو فتح یابی سے ہمکنار کیا ہے. اس میں شک نہیں کہ قومیں 2 قسم کی ہوتی ہیں. قومیں 2 قسم کی ہوتی ہیں، زندہ اور مردہ. زندہ وہ قومیں کہی جاتی ہیں جن کے پاس آباء و اجداد کی کوئی قومی، علمی، تاریخی یا فلاحی میراث ہو. پھر وہ قومیں اپنے آباء و اجداد اور اسلاف کے نقش قدم پر چل کر اپنے قومی ورثہ کو زندہ رکھتی ہیں. زندہ قومیں اپنے اسلاف کے حرکات اور سکنات کو اپنے دلوں میں بساتی اور سینوں پر سجاتی ہیں. یہی کیا، ان کی مجلسوں اور بیٹھکوں میں اسلاف کے ذکر خیر کی خوشبو آتی ہے اور ان کی زندگی کا ہر لمحہ رواں اور دمہ رہتا ہے. اس کے برخلاف ایسی قومیں جن کے پاس کوئی علمی قومی ورثہ ہی نہ ہو یا ہو لیکن وہ قوم اضمحلال اور تخلف کا شکار ہو، بطن و فرج کے علاوہ ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہ ہو، تو ایسی قومیں گزرتے ایام کے ساتھ آہستہ آہستہ صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ قوم مسلم اور خصوصاً جماعت اہل حدیث کے جملہ کارنامے عائلی ہوں یا خارجی، سفری ہوں یا حضری، سب کا ذکر خیر کتابوں میں، محاضروں میں، روزمرہ کی مجلسوں اور بیٹھکوں میں ہوتا رہتا ہے. ہر دم رواں، ہر دم دماں ہے زندگی. اللہ کا شکر ہے کہ حضرت مولانا محمد مقتدیٰ صاحب عمری حفظ اللہ کے حساس دل میں اللہ نے اس قومی ورثہ کو جمع کرنے کا جذبہ پیدا کیا. روپیہ پیسہ نہیں، کیا؟ قومی ورثہ یعنی علم. اور انہوں نے اپنے بے بساطی کے باوجود تذکرۃ المناظرین کی 3 جلدیں تیار کر لیں. 2 آپ کے ہاتھوں میں ہیں اور ایک زیر طبع. ساتھ ہی علماء اہل حدیث مئو کے تذکرہ پر بھی 1 جلد طبع ہو کر قبول عام و خاص ہو چکی ہے. موصوف کا تعارف ان کے اپنے مقدمے ملاحظہ کیا جا سکتا ہے، اس لیے فی الوقت ہم ان کی خدمت میں ہدیہ تبریک اور نذرانِ عقیدت پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. اگر یہ سطور
محترم جناب ڈاکٹر بہاؤالدین صاحب حفظہ اللہ کے ذکر جمیل سے خالی رہ جائیں تو یہ ایسا ہی ہوگا جیسے بے نمک کی دال۔ اس ٹھٹھرے اور منجمد ماحول میں جماعتی ورثہ کو جمع کرنا اور اس میں حرکت و حرارت پیدا کرنا، پھر عالمی ایوارڈ سے نوازنا آپ ہی کی سایہ جمیل کا ثمرہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت و عافیت سے نوازے اور ان کی مسائل جمیلہ کو صدقہ جاریہ بنائے۔ جماعت اہل حدیث کی کوئی مجلس قرآن و حدیث کے ذکر سے خالی نہیں رہتی، اس لیے اس بدن سعید میں بھی میں ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، آپ کو اونٹ کی ضرورت تھی۔ ایک شخص سے اونٹ کا مول بھاؤ کیا اور اونٹ خرید لیا۔ بر وقت پیسہ نہیں تھا، آپ آگے بڑھے کہ پیسہ لا کر قیمت ادا کرو اور اونٹ لے لوں۔ اتنے میں آپ کیا سنتے ہیں کہ بائیں پیچھے سے پکار رہا ہے، او حضرت آپ کو اونٹ لینا ہے تو لیجئے، نہیں تو میں اونٹ بیچ رہا ہوں۔ قیمت زیادہ مل رہی تھی۔ آپ نے فرمایا جی میرے اور تمہارے درمیان بیع تمام ہو چکی ہے، کیوں بیچو گے؟ بائیں نے کہا کہ بیع کے تمام ہونے پر آپ گواہ پیش کریں، پہلے گواہ لائیے کہ ہاں میری آپ کی بیع ہوئی ہے۔ گواہ تو تھے نہیں، آپ کی اس کی بات جو ہے ایسی جگہ ہوئی تھی کوئی نہیں تھا۔ لیکن جب یہ بات ہو رہی تھی تو وہاں حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، موجود تھے۔ وہ بول پڑے اور کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ بیع پوری ہو چکی ہے۔ گواہی مل گئی اور معاملہ ختم ہو گیا۔ لیکن بیع کے وقت حضرت خزیمہ موجود نہیں تھے۔ جب نہیں تھے تو جھوٹی گواہی ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اجی تم تو وقت پر موجود نہیں تھے، کیسے گواہی دے دی؟ حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول جب آپ ہم سے آسمان کی بات کہتے ہیں تو ہم بلا دلیل اسے مان لیتے ہیں، گواہ نہیں مانگتے۔ بھلا آپ زمین کی بات کریں اور اس پر گواہ مانگیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس پر گواہ کی ضرورت، زمین کی بات تو بدرجہ والا مانی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ کی اس زود فہمی اور قیاس صحیح پر ذو الشہادتین کا خطاب عنایت فرمایا۔ معلوم ہوا کہ انعام، خطاب، ایوارڈ عطا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نوبل انعام اسی طرح کی کوشش کا ایک تشجیعی انعام اور ایوارڈ ہے۔ ہمارے استاد محترم مولانا صفی الرحمان صاحب مبارک پوری کو بھی سعودی عرب کی طرف سے منعقد سیرت مقابلہ میں عالمی انعام مل چکا ہے۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ۔ انہی کلمات پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو حسنات کی طرف سبقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کی خدمت کا مخلصانہ جذبہ عطا فرمائے۔ ڈاکٹر بہاؤالدین حفظہ اللہ اور مولانا مقتدیٰ عمری حفظہ اللہ تعالی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے اور اس سنت حسنہ کو دوام بخشے۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ ابھی ہم شیخ محترم سے انتہائی اہم بات سماعت کر رہے تھے۔